السلام علیکم ورحمۃ اللہ دوستو، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا جو وظیفہ ہے بہت ہی کمال کا وظیفہ ہونے والا ہے۔ اس وظیفے کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کو کون سی مرض ہے، اور اس کے علاوہ کیا جسمانی مرض ہے یا کوئی کالا جادو یا جادو کی وجہ سے یہ مسئلہ بنا ہوا ہے، یہ پریشانی آئی ہوئی ہے۔ تو انشاءاللہ اس وظیفے کی برکت سے جو میں ابھی آپ کو بتاؤں گا، آپ کو سب پتہ چل جائے گا کہ کالا جادو ہے یا جسمانی طور پر مرض ہے۔ اگر تو جسمانی طور پر کوئی مرض ہے تو پھر اس کا وہ کون سی مرض ہے اور کس ڈاکٹر کے پاس اس کا جو ہے وہ اچھا علاج ہوگا، کس کے پاس مجھے جانا چاہیے۔ تو یہ سب چیزیں انشاءاللہ اس وظیفے کے اندر ہم سیکھ سکیں گے، کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے کسی بھائی کو یا بہن کو یا ہمارے بچوں میں سے کسی کو وہ بیمار ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب بیمار وہ اس لیے ہوتا ہے کہ اس پر کالا جادو یا کسی نے جو ہے نا جادو وغیرہ کیا ہوتا ہے۔ ہم تھک جاتے ہیں، کبھی کسی ڈاکٹر کے پاس جا کر چیک اپ کراتے ہیں، کبھی کسی ڈاکٹر کو، لیکن اس کے باوجود بھی وہ ٹھیک نہیں ہو پاتا ہے۔ ٹھیک کیوں نہیں ہو پاتا؟ اصل وجہ یہ ہے کہ اس پر کالا جادو ہوا۔ یا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم بڑے بڑے جو ہیں وہ پیروں کے پاس جا رہے ہوتے ہیں، بڑے بڑے لوگوں کے پاس جو ہے نا فقیروں کے پاس جاتے ہیں، جو عاملین ہیں ان کے پاس ہم جاتے ہیں، لیکن اصل میں ان کا یہ مسئلہ نہیں ہوتا۔ اصل مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ اس کو جو ہے وہ جسمانی طور پر کوئی مرض ہوتی ہے، کوئی ڈاکٹر کے پاس ہمیں جانا چاہیے۔ تو یہ وجوہات جو ہے نا کافی بن جاتی ہیں، جس وجہ سے جو ہے وہ ہم اچھے طریقے سے علاج نہیں کروا سکتے۔ تو انشاءاللہ اس وظیفے کی برکت سے آپ کو سب پتہ چل جائے گا کہ اس بندے کو یا اس بہن میرے بھائی کو یا کسی بچے کو کون سی مرض ہے۔ اگر تو کالا جادو ہے تو پھر بندہ اس حساب سے ہی جو ہے وہ آپ علاج کروائیں، کسی عاملین کے پاس جائیں۔ اور اگر کوئی کالا جادو وغیرہ یا کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے تو پھر آپ نے ڈاکٹر کے پاس جانا ہے۔ اب آپ کے پریشانی ہوگی کہ اس کا ڈاکٹر ہمیں کہاں سے ملے گا، کس کے پاس جانا ہوگا۔ تو یہ بھی انشاءاللہ آپ کو وظیفے کی برکت سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس کا جو ہے وہ علاج کون سا، یعنی کس فیلڈ میں ڈاکٹر ہو وہ والا ڈاکٹر جو ہے وہ اس کا علاج کر سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ سب چیزیں انشاءاللہ ہمارے آج کے اس مختصر سے وظائف کے اندر میں انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا۔ بہت ہی کمال کا وظیفہ ہے، اور کوئی اتنا بڑا وظیفہ نہیں ہے، بہت چھوٹا سا وظیفہ ہے۔ آپ آسانی کے ساتھ جو ہے وہ اسے کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو چلیے ابھی چلتے ہیں ہمارے اس وظیفے کی طرف، لیکن اس سے پہلے ایک چھوٹی سی آپ بھائیوں سے اور بہنوں سے میری ایک گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو نیچے سبسکرائب کا آپشن آپ کو دکھائی دے رہا ہوگا، اس پر کلک کریں، چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہو جائے گی، اور ہم مزید اس سے بھی بڑھ کر آپ لوگوں کے لیے، اپنے بہنوں اور بھائیوں کے لیے اچھے اچھے وظائف جو ہے وہ تلاش کر کے، ریسرچ کر کے آپ تک انشاءاللہ ہم پہنچائیں گے۔ تو چلیے ابھی چلتے ہیں وظائف کی طرف۔ کون سا وظیفہ ہے، کس طرح ہم نے کرنا ہے، وہ سب کچھ انشاءاللہ میں آپ کو ابھی بتاتا ہوں۔ آپ نے کیا کرنا ہے، جمعے کی جو رات ہو، مثلاً آج آپ نے دن کو جمعہ پڑھا ہے، ٹھیک ہے، دن جمعے کا ہو اور اس سے اگلی جو رات ہو، ٹھیک ہے۔ مثلاً آج دن کو جمعہ ہے اور اگلی جو رات ہے نا، اس رات کو آپ نے عشاء کی نماز کے بعد آپ نے یہ وظیفہ پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ میں دوبارہ پھر آپ کو بتا دیتا ہوں کہ کب آپ نے پڑھنا ہے، تاکہ کوئی بھی آپ مسٹیک نہ کر سکیں۔ مثلاً آج آپ نے جمعہ پڑھا، ٹھیک ہے، جمعے کا دن ہے، اس کے بعد عصر کی نماز ہوگی، مغرب کی ہوگی، پھر اس کے بعد عشاء کی نماز۔ اب یہ عشاء کی نماز جب ہو جائے گی، اس کے بعد آپ جب سونے کے لیے اپنے بستر پر جاؤ گے تو اس وقت آپ نے یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ کیا کرنا ہے، کس طرح کرنا ہے، اسکرین پر آپ کو ایک دعا جو ہے وہ شو ہو رہی ہوگی، اس دعا کو آپ نے 120 مرتبہ جو ہے وہ پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اول آخر ایک دفعہ سورہ فاتحہ شریف پڑھ لیں، اور 120 مرتبہ آپ نے اس دعا کو پڑھنا ہے۔ دعا پڑھ کے آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگیں عاجزی کے ساتھ، اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ سو جائیں، ٹھیک ہے۔ دعا کس لیے مانگنی، مثلاً آپ کسی بھی مرض کے اندر مبتلا ہیں یا کوئی بھی مسئلہ ہے، تو آپ اس اپنے مسئلے، اپنے پریشانی کے لیے دعا مانگیں کہ یا اللہ میرا یہ مسئلہ ہے،
تو اس کا جو ہے وہ مجھے اللہ تعالیٰ حل کر دے، کوئی ایسا اسباب بن جائے تو انشاءاللہ سب کچھ اور آپ کے ذہن میں ہو کہ میں اس لیے کر رہا ہوں کہ مجھے پتہ چل جائے کہ کیا یہ میرے اوپر کالا جادو وغیرہ تو نہیں ہے، یا میرے بچوں پر کالا جادو وغیرہ تو نہیں ہے، یا کوئی جسمانی مرض ہے، کیا مسئلہ ہے۔ تو انشاءاللہ جب آپ یہ دعا عاجزی کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں کہ یا خالق کریم مجھے اچھے طریقے سے جو ہے وہ اس کا ایک تو پتہ چل جائے، اور مجھے اس بیماری سے، اس پریشانی سے اللہ تعالیٰ نجات جو ہے وہ عطا فرمائے، تو اس طرح آپ رو رو کر عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ دعا مانگے۔ اچھا، اس کے بعد اب آپ نے دعا مانگ لی، دعا مانگنے کے بعد آپ نے سو جانا ہے، ٹھیک ہے۔ درود شریف پڑھتے ہوئے کسی سے آپ نے بات نہیں کرنی، ٹھیک ہے۔ درود شریف پڑھتے پڑھتے آپ سو جائیں، ٹھیک ہے۔ انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے جو بزرگان دین ہیں ان کا یہ بتایا ہوا طریقہ کار ہے کہ آپ کو پہلی ہی رات اس وظیفے کی برکت سے پہلی ہی رات آپ کو جو ہے وہ پتہ چل جائے گا کہ آپ کو کون سی مرض ہے اور کس طرح یہ جو ہے وہ مرض سے آپ کو نجات ملے گی، اور کیا یہ کالا جادو ہے۔ اگر کالا جادو ہے تو آپ کو کن لوگوں کے پاس جانا چاہیے، کن عاملین کے پاس جانا چاہیے۔ اگر کالا جادو نہیں ہے، کوئی جسمانی مرض ہے، تو آپ کو ڈاکٹروں کے پاس جانا چاہیے۔ اب ڈاکٹر کون سے ہوں، بچوں کے ڈاکٹر ہوں، بڑوں کے ڈاکٹر ہوں، کیا مسئلہ ہو، مثلاً ڈاکٹر بھی کوئی دل کا ڈاکٹر ہوتا ہے، کوئی جو ہے وہ دماغ کا ڈاکٹر ہوتا ہے، تو اس طرح آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ان ڈاکٹروں کے پاس آپ نے جانا ہے تو پھر ہی آپ کا جو ہے وہ علاج ہوگا۔ تو یہ سب چیزیں انشاءاللہ ایک ہی رات کے اندر آپ کو پتہ چل جائے گا، ٹھیک ہو گیا۔ یہاں تک تو آپ کو سمجھ آ گئی۔ اگر ایک رات میں نہ نظر آئے، پہلی تو بات یہ ہے کہ ہمارے جو بزرگان دین ہیں ان کا یہ بتایا ہوا طریقہ ہے کہ انشاءاللہ ایک ہی رات کے اندر آپ کو اس کا رزلٹ مل جائے گا۔ لیکن اگر ایک رات میں نہ ملے تو آپ نے دوسری رات بھی یہی وظیفہ بالکل اسی طرح ہی سیم کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ یاد رکھیں، جب پہلے دن کرنے لگیں تو جمعے کا دن آپ نے ذہن میں رکھ لینا ہے، ٹھیک ہے۔ دن جمعے کا ہو اور اگلی جو رات ہو اس رات کو آپ نے وظیفہ کرنا ہے۔ اچھا، اگلے دن پھر آپ اگر نہیں آپ کو پتہ چلا تو دوسرے دن، تیسرے دن، چوتھے دن، ایک ہفتے تک آپ نے کرنا ہے، یعنی کہ اگلے جمعے تک آپ نے کرنا ہے۔ انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے میرے پیارے اور سونے محبوب کے صدقے انشاءاللہ آپ کو جو ہے وہ بہت ہی جلد اس کا رزلٹ آپ کو مل جائے گا اور پتہ چل جائے گا کہ یہ مرض ہے، کالا جادو ہے۔ ہاں، دوسری بات یہ کہ اگر کالا جادو کسی نے کیا ہوا تو آپ کو یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ اس بندے نے مجھ پر کالا جادو کیا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ انسان بھی آپ کو دکھائی دے گا۔ تو دیکھیں کتنی بڑی جو ہے وہ اس کی پاور ہے۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ وظیفہ جو ہے وہ پسند آیا ہوگا اور اس وظیفے پر آپ ضرور عمل کریں گے۔ اس کے علاوہ ایک چھوٹی سی آپ سے گزارش ہے، آپ ایک دفعہ درود شریف پڑھ کر کمنٹ میں لکھ دے کم از کم ایک دفعہ، زیادہ جتنی دفعہ زیادہ پڑھو گے تو اتنا ہی آپ کو ثواب بھی زیادہ ملے گا، اور اتنی اچھی بات ہے جتنی دفعہ بھی آپ درود شریف پڑھو کمنٹ میں بتا دیں کہ میں نے اتنی دفعہ درود شریف پڑھا ہے، ثواب جو ہے وہ آپ میرے ملک کر دیں۔ تو نماز عشاء کے بعد ہم اجتماعی طور پر دعا کرتے ہیں امت مسلمہ کے لیے، جو امت مسلمہ کے غمخوار لوگ ہیں، بیمار لوگ ہیں، تو ان کے لیے ہم دعا کرتے ہیں، اور جو ہمارے فوت شدگان ہیں ان کے لیے ہم اجتماعی طور پر دعا کرتے ہیں۔ تو انشاءاللہ میں اپنے بہن بھائیوں کو بھی اس دعا میں یاد رکھوں گا۔ اس کے علاوہ بہت سارے لوگوں نے دعا کے لیے کمنٹ کیا تھا، تو الحمدللہ ہم دعا میں ان کو یاد کرتے ہیں، اور میں ابھی بھی خصوصی دعا ان کے لیے کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میرے ان بہنوں بھائیوں کو ہمیشہ خوش رکھے، ان کے اوپر جو ہے وہ جتنی بھی مصیبتیں پریشانیاں ہیں، اللہ تعالیٰ میرے تمام بھائیوں کو، میرے تمام بہنوں کو جو ہمارے اس چینل کے ویڈیوز دیکھنے والے ہیں، اور جتنے بھی مسلمان ہیں، اللہ تعالیٰ سب پر اپنا خاص فضل، کرم، رحم اور مہربانی فرمائے۔ تو چلیے ابھی چلتے ہیں اس ویڈیو کا اختتام کی طرف۔ مزید انشاءاللہ اس طرح کی ویڈیو لے کر حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔